اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تقولوا للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 124 اور 125 تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مجاہدوں کا حوصلہ بڑھایا اللہ کی خاص مدد سے، جو کہ فرشتوں کی حالت میں خصوصی طور پر میدان بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کی محبت اور قربت کے پیش نظر اتنا کرم ہوا کہ مسلمان کافروں کی طرف اشارہ کرتے تھے تو ان کی گردن پہلے ہی زمین پر آ جاتی تھی۔ یہ خصوصی مدد اور رحمت اور برکت تھی، حتیٰ کہ بدر کی لڑائی میں جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ قرز بن جابر المحرابی اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حوصلہ دیا کہ تمہاری امداد کے لیے بھی فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں، بس تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور اللہ پر بھروسہ کر کے ڈٹے رہو، دشمن کا مقابلہ کرو، انشاءاللہ فتح بالآخر تمہاری ہی ہوگی۔ پڑھتے ہیں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 124 سورہ آل عمران، اذ تقولو، اذ جب، تقولو آپ فرما رہے تھے، للمومنین مومنوں کو، جب آپ مومنوں کو فرما رہے تھے، أَلَن يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہیں کافی نہیں ہوں گے، أَن يُمِدَّكُمْ، کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، کیا تمہیں کافی نہیں ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بثلاثۃ آلاف، 3000 من الملائکۃ، فرشتوں سے، یعنی 3000 فرشتوں سے اللہ تمہاری مدد کرے، منزلین، اتار کر، یعنی اللہ تمہاری طرف 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہوں گے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو قرآن کی اس آیت میں ارشاد فرمایا، اذ تقولوا للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف
من الملائکۃ منزلین، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ایمان والوں سے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ پھر آگے فرماتے ہیں اگلی آیت میں، سورہ آل عمران کی 125 نمبر آیت میں، بلا، ہاں ہاں۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، بلا، ہاں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرتے رہو گے، وتتقوا، اور تقوی پرہیزگاری اللہ کا خوف رکھو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور اگر دشمن تمہارے اوپر فوراً آ بھی جائیں، هَذَا يُمْدِدْكُم، تو تمہاری مدد کرے گا ربکم، تمہارا رب، بِخَمْسَةٍ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 5000 فرشتوں سے، مصومین، جو نشان والے ہوں گے، یعنی وہ خاص نشاندار پگڑیاں پہنے ہوں گے، اس طرح امامے ہوں گے ان کے، یعنی اس طرح خاص یعنی فرشتے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا۔ تو اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ بلا، ہاں ہاں، ان تصبروا، کنڈیشن لگائی، ایک ٹرم لگائی کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے، کون سا؟ صبر اور تقوی۔ ان تصبروا، اگر تم صبر کرتے رہو گے، وتتقوا، اور پرہیزگاری کرتے رہو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور اگر تمہاری طرف دشمن فوراً آ بھی جائیں، هَذَا يُمْدِدْكُم، تو یہ جو اللہ ہے تمہارا وہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی مدد تمہاری ہوگی ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، بِخَمْسَةٍ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 5000 فرشتوں سے، مصومین، جو نشان والے ہوں گے، یعنی خاص قسم کی، وہ خاص قسم کے امامہ یعنی پہنے ہوئے ہوں گے، یا اس طرح نشانی ہے ان کی بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو گویا ان دونوں آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب بڑی بہادری سے بدر کی لڑائی میں مسلمان اپنے جوہر دکھا رہے تھے، اتنے میں جب انہیں معلوم ہو گیا کہ کرز بن جابر المحرابی اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ شاید کوئی بڑا لشکر آ گیا تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا، گھبراؤ نہیں، تمہاری امداد کے لیے بھی 3000 فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں، اور اگر تم نے صبر اور تقوی اختیار رکھا تو 3000 کی بجائے 5000 فرشتے تمہاری مدد کو آ جائیں گے۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، اور فرشتوں کی آمد کا سن کر مسلمانوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔ غور کریں کہ بدر کے میدان کے بعد جب احد کا وقت آیا، جنگ احد کا، اس وقت بھی مسلمانوں میں یہ جو جذبہ تھا تھوڑا سا کم ہوا لڑنے کا، جب منافق عبداللہ بن ابی جو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا، جب وہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کر چلا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں 1000 کے لشکر کے ساتھ تھے، جب وہ عبداللہ بن ابی منافق وہ 300 اپنے ساتھی لے کر چلا گیا تو 700 بچ گئے، تو مسلمانوں نے یہ بھی سوچا کہ اب ہم کم ہو گئے ہیں، تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو ضرور 3000 فرشتے اتار دے گا، اگر تم تقوی اور صبر کو جاری رکھو گے تو تمہیں 3000 کی بجائے 5000 فرشتوں سے مدد دے گا۔ اب غور کریں کہ احد کے میدان میں صبر اور تقوی کی کمی تھی، اس لیے مسلمانوں پر یہ جنگ جو تھی یہ بھاری ہو گئی، اور اس میں مسلمان شروع میں تو
काफरों के ऊपर फतह पा ली, लेकिन वो जो दर्रे पर 50 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिफाजती गार्ड रखे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर राज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिपा सालारी में, वो जो थे उसमें से सिर्फ 10 बच गए, 40 तो चले गए थे। तो उन्होंने कहा जंग तो ख़त्म हो गई, क्योंकि अब तो जो है वो माल गनीमत जो है उसको इकट्ठा करो। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि अगर हम अगर जीतें या हारें, आपने वहाँ से नहीं हटना। लेकिन वो हट गए थे ना, तो इसलिए वो जो है दूसरे लफ्ज़ों में ये इस आयत में जैसे फरमाया इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करोगे, सब्र का मतलब है डटे रहना, वहाँ जहाँ पे हो उसी हालत में वहाँ कायम रहना। तो ये कायम रहना अगर होता तो फिर अल्लाह की तरफ से 5000 फरिश्ते ज़रूर आते। व तत्तकू, और तकवा इख्तियार करो, यानी तकवा यही होता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो और अपनी हालत जो भी हो जाए अल्लाह का खौफ उसी में होता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मुकम्मल तौर पर मान कर उस पर अमल करो। तो ये थोड़ा सा मामला ऐसे हुआ। तो आपके सामने है कि जंग उहद में जो है वो मुसलमान जो कि फतह पा चुके थे फिर उसको बहाल ना रख सके। तो गोया इसमें यही बात है कि ये फरमा दिया गया कि अब क़यामत तक अगर मुसलमान ये दो बातें मुकम्मल तौर पर कायम रखेंगे, यानी जंग जब लड़ेंगे तो उसमें फरमा दिया गया इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करते रहोगे, सब्र का मतलब है साबित कदम रहना। अब साबित कदम रहोगे व तत्तकू, और परहेजगारी करोगे, और यानी अल्लाह की हदूद के अंदर रहोगे, तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह का खौफ रखोगे, तो फिर वयातुकुम मिन फौरहिम, और अगर फौरन ही दुश्मन तुम पर हमला कर दे तो घबराने की बात नहीं है। फिर हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसतिन आलाफ मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, तो फिर निशान वाले खास फरिश्ते 5000 आपकी मदद को आ जाएंगे। अब ये तो 5000 उस वक्त के हालात से बताया कि अगर दुश्मन उस वक्त थे, कभी वो हज़ारों में होते थे, अब अगर लाखों में दुश्मन हों तो फरिश्ते भी अल्लाह की तरफ से, वो अल्लाह के पास तो बहुत फरिश्ते हैं, फौज हैं अल्लाह के पास, तो अल्लाह ताला फरिश्ते जितना भी भेज दें। और वैसे भी एक फरिश्ता भी काफ़ी होता है, क्योंकि आप देखें कि लूत अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती जो थी वो एक ही फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, पूरी बस्ती को उठाया उस आसमान तक ऊपर ले गए, सारी बस्ती जो वो ज़मीन पर गिरा दी, पूरा तबक ज़मीन का जो था वो उन्होंने गिरा दिया। तो गोया फरिश्तों के पास ताकत बहुत है, ताकत भी अल्लाह की तरफ से होती है। इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, क्योंकि सारी कुव्वत अल्लाह की तरफ से है। तो अल्लाह ताला की तरफ से कुव्वत है, ताकत है, मालिक मुख्तार सब अल्लाह है। जब अल्लाह ताला करम करता है तो फिर बंदा जब सब्र रखता है और तकवा पर कायम रहता है तो उसके पास अल्लाह की मदद हर सूरत आती है। यानी ये आप गौर करें कि इतने फरिश्ते भेजने का मतलब क्या था। गोया मुसलमानों को अल्लाह ने तसल्ली दी, हौसला दिया, उनके कलूब जो थे, उनके दिल जो थे वो उनको मजबूत किया, फिर मजबूती से जमाए रखा। और यही मुसलमान जब काफरों पर हमला करते थे तो उनकी गर्दन, अभी ये इनकी तलवार उनकी गर्दन तक पहुंचती नहीं थी, पहले ही वो गिर जाती थी। तो ये अल्लाह की ख़ास मदद थी। बदर से वापस जब बनो करीज़ा और बनो नसीर का मुहासरा किया गया, उस वक्त भी अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मदद की और मुसलमानों ने उन दो कबीलों पर फतह पाई। तो अल्लाह मदद करने को हर वक्त तैयार है। बस एक बात अल्लाह ने बता दी कि सब्र और परहेजगारी, ये इस पर साबित कदम रहो तो इंशाअल्लाह क़यामत तक मुसलमानों पर जब भी कोई दुश्मन हमला करेगा
تو اللہ کے فرشتے مدد کو ضرور پہنچیں گے، اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا بلا ان تصبروا و تتقوا و یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ تو گویا تم صبر کرو گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، دشمن چاہے فوری طور پر فوراً حملہ کر دے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ کا رب فرشتوں کی فوج بھیج دے گا، اور وہ خاص نشان والے فرشتے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں فوج میں ہوتا ہے نا کہ آگے وہ جو فوج ہوتی ہے لڑنے والی آرٹلری ہوتی ہے، پیچھے وہ ٹینک والے ہوتے ہیں، پھر آگے وہ جو توپ والے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جہازوں کو اڑانے والے ہوتے ہیں، ان کو مختلف فوجوں کی ایک ترتیب ہے نا۔ تو جس طرح سے جس فوج کی جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس طرح سے بھیجنے کو تیار ہے، لیکن آپ کے اندر ایک بات ہونی چاہیے کہ آپ صبر کرو، ان تصبروا و تتقوا، صبر کرو، پرہیزگاری کرو، تو اللہ کی مدد آپ کے پاس آنے کو تیار ہے آج بھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے تو اس کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو بھی ماننا پڑے گا، ان تصبروا و تتقوا، صبر کرتے رہو، تقوی اختیار کرو تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی، فرشتے مدد کو ضرور آئیں گے، فتح بالآخر انہی مسلمانوں کی ہوگی جو صبر اور تقوی پر قائم رہیں گے قیامت تک۔ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اس کا اثر قائم ہے، لہٰذا ہماری فوج کو صبر، استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام کو کرنا ہے، اور پرہیزگاری جو ہے اس کو قائم رکھنا ہے، اللہ کا خوف اپنے اندر لانا ہے، اور پھر تقوی متقی بن کر میدان میں کود جانا ہے، تو پھر دیکھنا ضرور فتح ہماری ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائے، اور اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔